دیسی سٹوریز کے ناظرین اور سامعین کو محبت و بھرا سلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ میں ناول پڑھتے پڑھتے سوچ رہا تھا صبح کون سے کپڑے پہن کر، کون سی خوشبو لگا کر بلو باجی کے گھر جاؤں گا ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور ناول میرے سینے پر پڑا رہا۔ صبح جب میں اٹھا، میں نے اٹھا کے تکیے کے نیچے رکھا اور خود تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج میرے مقصد کی طرف میرا پہلا قدم تھا۔ کالج سے چھٹی ہونے کے بعد میں بازار چلا گیا۔ بازار سے میں نے 2 پرفیوم اور 2 شرٹیں لیں اور میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے نہا کر ابھی کپڑے چینج کیے تھے، میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آئی کہ میں عائشہ ہوں۔ میں نے کہا آپی آپ اندر آ جائیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئیں۔ میں شرٹ پہن کر پرفیوم لگا رہا تھا۔ آپی نے پوچھا بھائی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ میں نے کہا عائشہ باجی آج میں نے بلو باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جانا ہے۔ عائشہ نے کہا اس میں تیار ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ عائشہ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بولیں۔ جیسے ہی میں نے کہا جی بولیں، اس نے میرا ناول نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ وہ ناول جو میں بیٹھ کے تکیے کے نیچے رکھ کے گیا تھا۔ ناول دیکھتے ساتھ ہی میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ناول جو میں بیٹھ کے گدے کے نیچے رکھتا تھا، آج میں جلدی میں بیٹھ کے تکیے کے نیچے رکھ کے چلا گیا تھا۔ میرے کمرے کی صفائی عائشہ ہی کرتی تھی۔ صفائی کے دوران عائشہ کو ناول تکیے کے نیچے سے ملا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا یہ کیا ہے؟ عائشہ کہنے لگی کہ صفائی کے دوران مجھے تمہارے بیڈ کے تکیے کے نیچے سے ملا ہے۔ میں صاف صاف مکر گیا۔ میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے۔ عائشہ کہنے لگی اگر یہ تمہارا نہیں تو میرا ہے۔ میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ عائشہ نے کہا دیکھو عثمان، مجھے یہ تمہارے کمرے سے ملا ہے اور یہ تمہارا ہی ہے۔ عائشہ غصے سے بولی عثمان تم ایسے ناول پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تم نے FSC بھی مکمل نہیں کی اور تم ان کاموں میں پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا عائشہ آپی یہ مجھے ایک دوست نے دیا تھا۔ میں نے یہ ناول اپنے دوست سے لیتے وقت دیکھا نہیں تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو گندا ناول تھا۔ میں اسے واپس کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے پکڑ لیا۔ عائشہ کہنے لگی دیکھو عثمان، مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا تم ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہی کیوں ہو جو تمہیں ناول دیتے ہیں؟ میں عائشہ کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عائشہ سے کیا کہوں۔ عائشہ کہنے لگی شکر کرو امی نے تمہارے کمرے کی صفائی نہیں کی، اگر وہ یہ دیکھ لیتیں تو تمہاری ہڈی پسلی توڑ دیتیں۔ میں نے اپنے اندر تھوڑی ہمت پیدا کی اور عائشہ سے کہا عائشہ آپی آپ سے ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ وہ کہنے لگی جی عثمان بولو۔ میں نے کہا عائشہ آپی یہ ناول مجھے کسی میرے دوست نے نہیں دیا بلکہ میں نے خود خریدا ہے۔ عائشہ مسکرائی اور کہنے لگی مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا آپی میں جوان ہو رہا ہوں، بجائے کہ میں کوئی غلط کام کروں، اگر میں یہ ناول پڑھ لیتا ہوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ عائشہ کہنے لگی دیکھو بھائی برے کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ میں روز نہیں بلکہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ میرے اس طرح سے بات کرنے سے عائشہ آپی کا لہجہ نرم پڑ رہا تھا۔ عائشہ آپی کہنے لگی ناول کو پڑھنے سے تمہارے دماغ پر اثر پڑے گا اور تم اس طرح کے کام ہی کرنا چاہو گے جس طرح کے ناول میں کیے گئے ہیں، اور اس کی جھلک مجھے تم میں نظر آ رہی ہے کہ تم اتنا تیار ہو کر بلو باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہو۔ یہ ناول 2 ہمسایوں کے تعلق کے بارے میں لکھا گیا تھا اور عائشہ آپی بالکل ٹھیک اندازہ لگا رہی تھیں۔ میں نے کہا عائشہ آپی ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ ناول آپ کو دے سکتا ہوں، آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ عائشہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا دیکھیں آپی آپ بھی جوان ہیں، اگر آپ یہ پڑھ لیں گی تو کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب وہ یہ پڑھنے کے لیے راضی ہو چکی تھیں۔ میں نے عائشہ آپی سے کہا اگر یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے تو میں آپ کو کچھ اور ناول بھی دے سکتا ہوں۔ وہ بولی اور کون سے ناول؟
میں نے کہا کہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ یہ بات دونوں کے درمیان رہے گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم دکھاؤ اور کون سے ناولز ہیں۔ میں نے چابی پکڑی اور اپنی سیف الماری کے خفیہ دراز میں سے 3-4 ناولز اور نکال کر ان کو دیے، جن میں سے ایک ناول بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں بھی تھا۔ وہ ناولز دیکھنے لگیں اور جب بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں ناول ان کے سامنے آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیا ہے عثمان؟ میں نے کہا آپی آپ پڑھ کر دیکھیں، بہت مزیدار ہے۔ انہوں نے سارے ناولز پکڑے اور اپنے دوپٹے میں لپیٹے اور کمرے سے چلی گئیں۔ جب وہ کمرے سے باہر چلی گئیں تو میرے دماغ میں ایک اور لڈو پھوٹنے لگا۔ وہ لڈو کیا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 3 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور عائشہ آپی سے کہا کہ مجھے دوپہر کا کھانا دے دیں، پھر مجھے ٹیوشن بھی جانا ہے۔ عائشہ کھانا لے کر آئی اور کہنے لگی مجھے پتہ ہے تم نے ٹیوشن جا کر کیا کرنا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے امی سے کہا کہ میں بلو باجی کے گھر ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہوں، اور امی سے یہ بھی کہا کہ آپ بلو باجی سے ٹیوشن کی فیس کے بارے میں بھی بات کر لینا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم 1 ہفتہ پڑھ کر دیکھ لو، اگر تمہیں سمجھ آتی ہے تو پھر میں ان سے فیس کے بارے میں بات کر لوں گی۔ پھر میں اپنے گھر سے نکل آیا۔ بلو باجی کے گھر پہنچ کر میں نے بیل دی۔ تقریباً 2 منٹ بعد بلو باجی نے دروازہ کھولا۔ آج بہت سردی تھی، دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کافی دھند پڑ رہی تھی۔ میں نے بلو باجی سے سلام کیا۔ بلو باجی نے سلام کا جواب دیا اور کہا عثمان آ جاؤ اندر۔ میں اندر چلا گیا۔ بلو باجی دروازہ بند کرنے لگیں۔ میں صحن میں بیٹھا تھا۔ بلو باجی واپس آئیں اور کہنے لگیں عثمان آج سردی بہت ہے، آج ہم گیسٹ روم میں بیٹھیں گے۔ بلو باجی نے کہا تم گیسٹ روم میں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں گیسٹ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلو باجی چائے لے کر آ گئیں۔ میں نے کہا بلو باجی اس کی کیا ضرورت تھی؟ بلو باجی نے کہا کہ آج سردی بہت ہے، تم یہ چائے پیو۔ آج بلو باجی گھر کے سادہ کپڑوں میں تھیں، لیکن وہ پھر بھی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ شاید میرا ان کو دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ میں نے چائے پیتے ہوئے بلو باجی سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بلو باجی نے کہا عثمان پوچھو، تم کل بھی کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا بلو باجی کل مکڑی کے کاٹنے کے واقعے کے بارے میں آپ نے رات کو کامران انکل کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگیں عثمان یہ بھی کوئی بتانے والی بات تھی؟ بلو باجی نے کہا کہ میں تمہارے انکل کو یہ بتاتی کہ راستے میں بیٹھ کر چھوٹا واش روم کر رہی تھی کہ مجھے مکڑی نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا پھر بھی اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا تو پھر بھی آپ بتاتی۔ بلو باجی نے کہا رات گئی بات گئی۔ پھر بلو باجی نے کہا عثمان آج تو تم بہت پیارے لگ رہے ہو اور تم نے خوشبو بھی بہت اچھی لگائی ہے۔ پھر بلو باجی مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگیں، کتنا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے، کون کون سے ٹاپک تم نے کور کر لیے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میرا 70% سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بلو باجی نے کہا باقی جو 30% رہ گیا ہے وہ ہم 3 ہفتوں میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ پورے سلیبس کی ریویژن کریں گے۔ اس کے بعد تقریباً میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا پڑھتا رہا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کر رہی تھیں۔ چھٹی سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رات کو اپنی کمر پر مرہم لگا لی تھی؟ انہوں نے شیطانی مسکراہٹ دی اور کہا تم لگائے بغیر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا اگر انکل نہ آتے تو میں لگا ہی دیتا۔ میں نے مزید کہا کہ اگر آپ اب کہیں تو میں اب لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ میں مسکرایا اور کہا اگر دوبارہ مکڑی نے کاٹا تو مجھے بتائیے گا۔ انہوں نے میرے پاس ہو کر کہا اب میں مکڑی سے کٹوانا نہیں چاہتی بلکہ سانپ سے ڈسوانا چاہتی ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا اور پھر میں چھٹی کر کے گھر آ گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔